السلام علیکم۔ کیا آپ کرائے کے گھر کی تنگیوں سے تھک چکے ہیں؟ کیا ہر ماہ گھر کا کرایہ دیتے وقت ایک ہی خواہش دل میں ہوتی ہے کہ اے اللہ کبھی ہمارا اپنا بھی گھر ہوگا؟ رات کو سوتے میں ایک چھوٹا سا پیارا سا آشیانہ نظر آتا ہے جس کے در و دیوار پر اپنا حق چمکتا ہے، جس کے آنگن کی خوشیاں دائمی لگتی ہیں اور دروازے پر ایک ہی نام ہوتا ہے، آپ کا اپنا گھر۔ کیا یہ خواب صرف امیر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں یہ خواہش رکھی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا اپنا ذاتی گھر ہو۔ قرآن و حدیث میں ایسے بے شمار دعائیں موجود ہیں جو اللہ پاک کے فضل سے ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں، اور اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی خاص قرآنی آیت کا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی جو آپ کے لیے ذاتی گھر کا حصول ممکن بنا دے گا، جو آپ کے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی چیز کی خواہش اللہ پاک نے آپ کے دل میں رکھی ہے تو وہ یقیناً آپ کے نصیب میں ہے، بس اس میں اور آپ میں عمل کا ہی فاصلہ ہے اور دعاؤں کا ہی فاصلہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اینڈ میں آپ کو ایک خوبصورت سا وظیفہ بتاؤں گی، تو اس سے پہلے ایک جو ہے سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کراچی کے ایک رہائشی کا۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنے 5 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انہیں ہر دن اس بات کا ارمان ہوتا تھا کہ کاش ان کا اپنا گھر ہو، کھلا صحن ہو جس میں ان کے بچے بلا کسی رکاوٹ کے کھیل سکیں، وہ اپنی بیوی کو بھی آسائشوں بھرا کچن دے سکیں، اپنا گھر دے سکیں۔ وہ ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتے کہ اللہ پاک مجھے حق حلال روزی عطا فرما اور مجھے اپنے خزانوں میں سے اپنا گھر عطا فرما۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی طرح میں نماز ادا کرنے مسجد میں گیا، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے معمول کے مطابق دعا میں یہی مانگا اپنے رب سے کہ رب مجھے اپنا گھر عطا فرما۔ تو قریب بیٹھے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو تو تمہیں کبھی بھی اپنی کسی پریشانی کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ تو چنانچہ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جسے میں نے ریگولر کیا، اور میرے دل میں اپنے گھر کی تڑپ تھی اور وہ جذبہ تھا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ پاک نے غیب سے ایک ایسا نظام چلایا کہ مجھے چند مہینوں بعد ہی اپنے مکان کی جو ہے وہ امید لگ گئی۔ تو میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، وہ مالک ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ وہاں سے انسان کو عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کبھی بھی آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کی کلام کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتی۔ بس اللہ کے کلام کو یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ جس رب نے اس خواہش کو آپ کے دل میں ڈالا ہے وہ یقیناً اس کو پوری کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ تو یہ آیت آپ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا، ٹھکانہ دیا۔ تو اس آیت میں کیا شک ہے؟ اس کتاب میں بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، بس آپ کے پڑھنے میں کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو پلیز اگر آپ کی لگن سچی ہے، آپ کو اپنا گھر چاہیے، اپنا مکان چاہیے، تو اس آیت کو آپ لازمی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور یہ آیت بہت چھوٹی سی ہے، کوئی بہت بڑی آیت نہیں ہے جسے بہت ٹائم لگے۔ بلا شبہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے مقدر کو بدل سکتے ہیں، اور جو چیز مقدر میں نہیں ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اپنے رب پہ بھروسہ کیجیے، اپنے آپ پہ یقین کیجیے، کیونکہ رب جو ہے مسبب الاسباب ہے۔ وہ صرف کرنے والا تو وہی ہے، لیکن وہ صرف ایک وسیلہ بنا دیتا ہے اس دنیا میں انسان کے لیے۔ تو اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے ساتھ آپ اس کو 151 ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ پاک لازمی جو ہے آپ کے ان مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی دعا لازمی لکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا کرنے سے آپ کی وہ حاجت جو ہے وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ قبول ہو جائے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس دعا پہ یقیناً کن فرما دیتا ہے۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے موٹیویشنل رہی ہوگی۔ موٹیویشنل رہے تو پلیز میرے ویڈیو کو جو ہے وہ لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔